تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ فلسطین کا بادشاہ جس کا نام دادیانہ بیان کیا گیا ہے، وہ فلسطین میں عیسائیوں کو شکنجہ کرتا اور بعد میں قتل کر دیتا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے اسے یکتا پرستی کے لیے دعوت دی اور روشن دلائل کے ساتھ اس کے مذہب بت پرستی کو باطل ثابت کیا، لیکن اس بادشاہ پر آپ کی تبلیغ کا کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ اس کے برعکس بادشاہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو اپنے ایک بت جس کا نام افلون تھا کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، جس سے آپ نے انکار کیا۔ بادشاہ نے اس بت کی پوجا نہ کرنے اور اس کے سامنے سجدے سے انکار کی وجہ سے حضرت جرجیس علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا اور حکم دیا کہ انہیں شکنجہ میں ڈالا جائے۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق ان کافروں نے ویسا ہی کیا اور حضرت کو دار پر چڑھا کر اول اینٹیں اور پتھر مارے اور بعد اس کے لوہے کے بنے اوزاروں سے آپ کے جسم سے ماس الگ کیا اور پھر ہڈیوں اور ماس کو آگ میں ڈال دیا۔ تب دادیانہ ملعون نے پکار کر کہا، اے جرجیس، اب کہو اپنے رب کو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے، اور اب بتاؤ کہ خدا سچا کس کا ہے۔ تب حضرت جرجیس علیہ السلام نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ، بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ تب بادشاہ بہت متعجب ہوا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوا؟ حضرت نے فرمایا، مجھے اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور جب تک وہ نہ چاہے تم مجھے ذرا نقصان نہیں دے سکتے، پس کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لاؤ۔ تب اس ملعون نے اپنے لوگوں سے کہا کہ 6 سیخیں لوہے کی گرم کر کے لے آؤ اور ایک سیخ جرجیس کے سر میں کھبو دو کہ بھیجا باہر نکل آئے، اور ایک سیخ سینے میں مارو اور باقی 4 ہاتھ پاؤں زمین میں گرا کر کھبو دو، پھر دیکھتے ہیں کیسے زندہ کرتا ہے اس کو اس کا رب۔ چنانچہ ان کافروں نے ویسا ہی کیا اور سمجھنے لگے کہ جان ان کی قبض ہو گئی ہے، اور اسی طرح میدان میں سیخیں آپ کے جسم میں کھبوئی ہوئی چھوڑ کر گھروں کو چلے گئے۔ تب حکم ربی سے فرشتے آئے اور سیخیں تمام ان کے بدن سے اٹھا لیں اور حضرت جرجیس علیہ السلام کو پہلے کی سی حالت میں اٹھایا کہ ان کو ان سیخوں سے ذرا بھی نقصان نہ ہو۔ چنانچہ دوسرے دن جب وہ لوگ بتوں کی پوجا میں لگے تھے، تب حضرت جرجیس علیہ السلام پھر ان کے پاس پہنچے اور کہا، اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جو معبود حقیقی ہے، اور ان بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو کہ یہ تمہارا کسی قسم کا نفع نقصان نہیں کر سکتے۔ تب وہ لوگ کہنے لگے، اے جرجیس، آپ پھر سے زندہ کیسے ہوگے؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے زندہ کیا اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تب بادشاہ ملعون نے ایک دیگ اور گھی اور گندک لانے کا حکم دیا۔ جب ہر چیز آ گئی تو ایک چولہے میں آگ جلائی اور پھر دیگ میں گھی اور گندک ڈال کر دیگ کو آگ پر چڑھا دیا۔ جب گھی اور گندک دیگ میں جوش کھانے لگے تو ملعون نے اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جرجیس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس دیگ میں ڈال دو۔ چنانچہ کافروں نے حکم کے مطابق ویسا ہی کیا، لیکن جب حضرت جرجیس علیہ السلام کو دیگ میں ڈالنے لگے تو اللہ کے حکم سے چولہے میں سے ٹھنڈے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا اور اس کے سبب سے دیگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے بال کو بھی نقصان نہ پہنچا، اور خدا کے فضل سے صحیح و سلامت دیگ سے واپس نکل آئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کہنے لگا، اے جرجیس، اتنے عذاب میں نے تجھے دیے لیکن تجھ پر کسی کا کچھ اثر نہ ہوا۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ اللہ کے جس نے آسمان کو بے ستون ٹکایا اور زمین کو پانی پر بچھایا، اس کے لیے مجھے تیرے ایسے عذابوں سے بچا لینا کون سا مشکل کام ہے، اور وہ رب العالمین ہے، اور وہی مجھے اپنے فضل و کرم کی نگاہ میں رکھے ہوئے اور تجھے ذلیل و خوار کر رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے، کلمہ پڑھ کر ایمان لیا اور بت پرستی چھوڑ دے۔ جب حضرت نے یہ باتیں کی تو ملعون ڈرا کہ مبادا خلق خدا اس کی باتوں میں آ کر ایمان نہ لے آئے اور میرا ملک اور بادشاہت نہ چھن جائے۔ پھر اس ملعون نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو زنجیروں میں باندھ کر 4 سلاخیں لوہے کی ان کے چاروں ہاتھوں پاؤں میں گڑوائیں، اور ایک پتھر اتنا وزنی کہ 40 جوانوں نے اسے اٹھا کر حضرت جرجیس علیہ السلام کے سینے پر رکھا اور ان کو قید کر دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت کے پاس آئے اور اول ان کے جسم سے پتھر ہٹایا اور زنجیریں کھول دیں اور سلاخوں سے ان کے ہاتھ پاؤں کو آزاد کیا، اور پھر اسے کہنے لگے کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ مزید 7 سال یہ مصیبتیں اور صعوبتیں آپ کو سہنی ہوں گی، اور ان پر صابر و شاکر رہنا ہوگا اور لوگوں کو حق کی طرف دعوت دیتے رہنا، اور پھر بعد 7 سال کے آپ شہید ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت کو جنت سے لایا ہوا کھانا کھلایا گیا اور لباس پہنایا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ تب صبح کو حضرت جرجیس علیہ السلام اٹھ کر دوبارہ بادشاہ کے پاس گئے اور دعوت حق دی۔ وہ دیکھ کر کہنے لگا، تم جرجیس ہو؟ حضرت نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔
تب کہنے لگا کہ تم کو اس قید سے کس نے آزاد کیا؟ حضرت نے فرمایا مجھے اللہ نے آزاد کیا جو خالق ارض و سماوات ہے۔ پس اس نے مجھ پر رحم کیا اور تیری دی ہوئی مصیبت سے چھٹکارا دلایا اور پھر لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ چنانچہ اس مردود بادشاہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جرجیز کو لے جا کر آرے کے ساتھ اسے درمیان سے چیر دو۔ تب کافروں نے بحکم اپنے بادشاہ کے حضرت جرجیز علیہ السلام کو لے جا کر آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا اور بعد ازاں دونوں ٹکڑے اٹھا کر جنگل میں جس جگہ شیر رہتے تھے وہاں ڈال دیا۔ شیر حضرت جرجیز علیہ السلام کو دیکھ کر آداب بجا لائے اور ان کے گرد نگہبان ہوئے۔ رات کو پھر فرشتے بحکم ربی حضرت جرجیز علیہ السلام کے پاس آئے اور اول ان کو زندہ کیا اور کھانا جو جنت سے ساتھ لائے تھے حضرت جرجیز علیہ السلام کو کھلایا اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ کل اس بستی والوں کے ہاں جو میلہ لگتا ہے تو تمام کافر اس میلے میں شریک ہو کر ایک بڑے میدان میں جائیں گے۔ بس آپ کافروں کے پاس اس میلے میں جائیں اور انہیں دعوت حق پہنچائیں۔ چنانچہ حضرت جرجیز علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صبح جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ بھی وہاں پہنچے اور لوگوں کو دعوت حق پہنچانے لگے کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، بے شک وہی خالق و مالک تمام جہانوں کا ہے۔ کافروں نے جب حضرت جرجیز علیہ السلام کو دوبارہ سے زندہ دیکھا تو کہنے لگے اے جرجیز، کل ہم نے تمہیں ٹکڑے کر کے شیروں والے علاقے میں خود اپنے ہاتھوں سے پھینکا تھا، پھر بھی تعجب کی بات ہے کہ تم وہاں سے کس طرح بچ کر نکل آئے ہو اور تم زندہ سلامت ہمارے سامنے کھڑے ہو۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح میرا رب عدم سے وجود کرتا ہے اور وجود سے عدم کرتا ہے، اور اسی طرح وہ بار بار اپنی قدرت سے مجھے زندہ کرتا ہے، اور اسی نے مجھے دوبارہ زندہ کر کے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور یہ سب دیکھ کر بھی آخر ایمان کیوں نہیں لاتے جبکہ تم پر واجب ہے کہ ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ تب دادیانہ ملعون اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ جرجیز کوئی بہت بڑا جادوگر ہے اور یہ تمام کھیل اس کے جادو کا ہے، اور جب ہم اسے مارنے لگتے ہیں تو یہ اپنے جادو کی طاقت سے ہماری آنکھیں بند کر دیتا ہے اور ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ بار بار کیسے زندہ ہو جاتا ہے جبکہ در حقیقت یہ مرتا ہی نہیں ہے۔ تب اس پلید نے کہا کہ ہم اس کا مقابلہ جادو کے ساتھ ہی کریں گے، اور اس نے شہر کے تمام بڑے جادوگروں کو منگوایا اور ان سے کہا کہ اگر تم جادو یا کسی اور حکمت کے زور سے جرجیز کو مار ڈالو گے تو ہم تم کو ڈھیر انعام اور دولت مال وغیرہ سے نوازیں گے۔ تب جادوگر کہنے لگے کہ اے جہاں پناہ، آپ فکر نہ کیجیے اور خاطر جمع رکھیے، ہم ابھی اس کا کام تمام کیے دیتے ہیں۔ تب دادیانہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم جرجیز کو کیسے مارو گے اور کیا تمہارے جادو میں اتنی طاقت ہے کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو؟ تب انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ایک گائے منگوا دو، ہم ابھی تمہیں اپنے جادو کا کرشمہ دکھائے دیتے ہیں۔ تب بادشاہ نے ان کے کہنے پر ایک گائے منگوا کر انہیں دی۔ تب جادوگروں نے اس گائے کے کان میں منتر پڑھ کر پھونکا تو وہیں پر وہ گائے حاملہ ہوئی، پھر اس کے پیٹ سے 2 بچڑوں نے جنم لیا، پھر وہ 2 بچڑے 2 طاقتور بیل بن گئے، پھر ان 2 بیلوں سے زمین پر ہل جوتا اور زمین میں گیہوں ڈالے، تب وہ گیہوں اگ کر پختہ اور پکی ہوئی فصل بن کر تیار ہو گئے۔ تب ان کو کاٹا اور ان کو پیس کر آٹا بنا کر روٹی پکا کر کھائی۔ تب دادیانہ یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ یقیناً تم لوگ جرجیز کو ضرور مار دو گے۔ تب جرجیز کو وہاں مقابلے کے واسطے بلایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان سے مقابلہ کرو۔ جادوگروں نے ایک پیالہ پانی کا منگوایا اور اس میں منتر پڑھ کر حضرت جرجیز علیہ السلام کو وہ پانی پینے کے لیے دیا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ پیالہ ہاتھ میں لیا اور سارا پانی پی گئے۔ چنانچہ جادوگروں نے پانی پر منتر پڑھ کر وہ پانی حضرت جرجیز علیہ السلام کو پینے کے لیے دیا تھا۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر پیالہ ہاتھ میں لیا اور سارا پانی پی گئے۔ پس جب حضرت جرجیز علیہ السلام پانی پی چکے تو جادوگروں کا سردار ان سے کہنے لگا کہ کیوں حضرت، پانی پی کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ حضرت جرجیز علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کافی دور سے چل کر آیا ہوں، جس کے سبب پیاس بہت لگ رہی تھی۔ تم نے مجھے پینے کو ٹھنڈا پانی پیش کیا جسے پی کر میری پیاس دور ہو گئی اور جی بھر گیا، بس خدا تمہارا بھلا کرے اور اس پانی پلانے کا اجر دے۔ تب جادوگر کہنے لگا کہ جرجیز، جو پانی میں نے تمہیں پینے کے لیے دیا تھا، اگر کوئی اور یہ پانی پی لیتا تو اب تک اس کا کہیں نام و نشان باقی نہ ملتا، جبکہ تم پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔
بس معلوم ہوا مجھ کو کہ یا تو تم سچے نبی ہو یا پھر بہت بڑے ساحر ہو کہ تمہاری سحر سازی تک ہم کبھی نہ پہنچ سکیں گے۔ پھر اس طرح اور بھی شہرت آپ کی بڑھ گئی کہ جرجیس بنی اسرائیل میں سب سے بڑے ساحر اور کامل آدمی ہیں۔ آپ کی شہرت سن کر ایک بڑھیا عورت حضرت کی خدمت میں آئی اور اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بولی کہ اے نیک بزرگ، میں نے تمہاری کرامات اور معجزات کے بارے میں بہت سنا ہے۔ بس یہ لڑکا میرا بیٹا ہے جو اندھا اور گونگا اور بہرا اور لنگڑا ہے۔ آپ اس کے حق میں دعا فرما دیں کہ اس کی مرض تمام جاتے رہیں اور یہ صحت یاب ہو۔ تب حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس کی آنکھوں پر لگایا تو وہ بینا ہوا، اور اس کے کان میں دعا پڑھ کر پھونکی تو اس کا بہرا پن جاتا رہا اور وہ اپنے کانوں سے سننے لگا، اور باقی 2 علتیں باقی رہیں۔ تب وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ اے حضرت، 2 علتیں آپ نے ٹھیک کر دی ہیں، باقی 2 رہ گئی ہیں، تو ان کو بھی اچھا کر دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ 2 نقص دور ہوئے، باقی کے 2 بعد میں کروں گا۔ بس وہ عورت کافرہ تھی۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کا یہ کھلا معجزہ دیکھ کر آپ پر ایمان لائی اور مشرف با اسلام ہوئی۔ جب دادیانہ ملعون کو اس بات کی خبر پہنچی تو حضرت جرجیس علیہ السلام کو اس بوڑھی عورت کے گھر ہی میں قید کر دیا اور کھانا پینا تمام ان کا بند کروا دیا، یعنی ان کا گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ جب بھوک پیاس نے تنگ کر لیا تو وہ بڑھیا گھر سے باہر نکلی کہ شاید کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ اس بڑھیا کے گھر میں ایک ستون لکڑی کا تھا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کی دعا سے وہ ستون ایک تازہ درخت کی صورت بن گیا۔ اس میں ٹہنیاں اور پتے لگے اور پھل پھول انواع و اقسام کے اس پر آئے۔ جب بڑھیا باہر سے واپس گھر خالی ہاتھ آئی تو اس درخت اور اس پر لگے قسم قسم کے میوے اور پھل دیکھ کر متعجب ہوئی، اور اسے اور بھی یقین کامل ہوا کہ حضرت جرجیس علیہ السلام نبی برحق ہیں، اور انہی کی دعا سے سوکھا ستون ایک سرسبز اور تناور شجر بنا اور اس پر پھول پھل آئے ہیں۔ چنانچہ جب دادیانہ ملعون کو اس کے بارے میں خبر ہوئی کہ حضرت جرجیس علیہ السلام اس بڑھیا کے مکان پر قید ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے وہیں رزق کا بندوبست کر دیا ہے، تو اس نے حکم دیا کہ بڑھیا کا مکان اکھاڑ دو اور اس جگہ کو کھدوایا تاکہ وہ درخت وہاں سے نکال۔ پھر جب زمین تمام کھود چکے اور اس درخت کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ وہ پہلے کسی حالت میں ہے اور ایک سوکھے ہوئے ستون کے سوا کچھ نہیں۔ تب اس ملعون نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور 4 میخیں آہنی ان کے چاروں ہاتھوں پیروں میں گاڑی اور سر مبارک کو لوہے کے بنے ہوئے شکنجے میں جکڑا اور شکنجے کو کسنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ جاں بحق تسلیم ہوئے۔ پھر آپ کے جسم کو وہیں پر جلایا اور راکھ کر دیا، پھر اس راکھ کو دریا میں بہا دیا۔ جب وہ حضرت جرجیس علیہ السلام کے جسم کی راکھ کو دریا میں ڈال کر واپس چلے تو ایک آواز غیب کی انہوں نے اپنے پیچھے سنی کہ اے دریا، اس جسم مبارک کو تو اپنی حفاظت میں سالم سوکھے پر ڈال دے، اور یہ آواز سب کافروں نے سنی۔ پھر جب پلٹ کر دیکھا تو دریا نے حضرت جرجیس علیہ السلام کے جسم کو صحیح و سالم پہلے سی حالت میں سوکھے پر ڈال دیا تھا۔ جب کافروں نے یہ معاملہ دیکھا تو متعجب ہوئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ دیکھو، جرجیس کے خدا نے اسے دوبارہ سے زندہ کیا ہے۔ پھر حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ کی مہر اور عنایت سے دریا سے باہر آئے اور وہاں کھڑے ہوئے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ بس جب حضرت جرجیس علیہ السلام دریا سے بھی صحیح سلامت نکل آئے تب بادشاہ اور کافروں نے جانا کہ وہ حضرت جرجیس علیہ السلام کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تب بادشاہ ملعون نے کہا کہ اے جرجیس، اگر تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو اور ان پر جانوروں کا نذرانہ چڑھاؤ اور میرے ساتھ میرے محل میں چل کر رہو تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے۔ تب حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہرگز بتوں کو سجدہ نہ کروں گا اور نہ ہی ان کی کچھ نظر چڑھاؤں گا، کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نظر ماننا کھلم کھلا شرک اور کفر ہے۔ بس میں ایسا کسی طور نہ ہاں، البتہ اگر تم محل میں رہنے کا کہو تو میں رہنے کو تیار ہوں، اور ایسا اس لیے فرمایا کہ شاید قریب رہ کر ملعون کو کچھ سمجھا سکے۔ چنانچہ جب حضرت جرجیس علیہ السلام نے محل میں رکنے کی حامی بھری تو کافروں نے آپ کے بارے میں غلط باتیں مشہور کر دیں کہ جرجیس نے بطمع دولت محل میں رہنے کی ہمارے بتوں کو سجدہ کرنے کی حامی بھر لی ہے اور معاذ اللہ سجدہ بت قبول کیا ہے۔ دادیانہ بھی یہ دروغ گوئی سن کر بہت اور حضرت جرجیس علیہ السلام کے سر و ماتھے پر بوسہ دے کر کہنے لگا کہ اے جرجیس، تم ہمارے یہاں رہو، جو دل چاہے کھاؤ پیو اور آرام کرو، کہ میں نے تمہیں بہت رنج و تکلیف دی ہے، بس میں ان سب تکالیفوں کا ازالہ کیے دوں گا۔ بس حضرت جرجیس علیہ السلام اس دن دادیانہ کے محل میں ٹھہرے اور نماز عشاء پڑھ کر توریت خوش آواز ہو کر پڑھنے لگے۔
دادیانہ کی بیوی پر اللہ کی مہر ہوئی اور وہ کلام تورات حضرت کی زبانی سن کر ایمان لائی اور مشرف با اسلام۔ چنانچہ دادیانہ ملعون کی بیوی حضرت کی زبانی تورات سن کر ایمان لائی اور مشرف با اسلام ہوئی۔ ادھر کافروں نے سارے شہر میں بات پھیلا دی کہ حضرت جرجیس علیہ السلام نے معاذ اللہ دولت کے لالچ میں بت کو سجدہ کیا۔ جب یہ بات لے ایمان تک پہنچی تو وہ لوگ کسی طور ماننے کو تیار نہ ہوئے کہ حضرت جرجیس علیہ السلام ایسا بدفعل کیسے کر سکتے ہیں۔ بس ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کس طور اس بات کی تصدیق کی جائے کہ جو بات کفار کرتے ہیں وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ تب وہ بڑھیا کہ جس کا ذکر پیچھے گزرا ہے کہ اپنے بیمار بیٹی کو حضرت جرجیس علیہ السلام کے پاس لائی تھی اور ان کی دعا سے اس کی 2 بیماریاں دور ہوئیں اور 2 باقی تھیں، اور اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائی تھی۔ کہنے لگی، اے لوگو، اگر جرجیس نے ایسا کیا ہوگا جیسا یہ کافر کہتے ہیں تو یقیناً ان کی دعا اب قبول نہ ہوگی۔ بس میں اپنے بیٹے کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں اور ان سے اپنے بیٹے کے لیے دعا کا کہتی ہوں، پھر تمام سچ اور جھوٹ کا پتہ چل جائے گا۔ بس وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر حضرت جرجیس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تمام قصہ جو کافروں نے پھیلا رکھا تھا بیان کیا، اور اس کے بعد گویا ہوئی کہ اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا گونگا اور لنگڑا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ نقص ٹھیک ہو جائے۔ تب حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس لڑکے کو بلوایا اور اس سے فرمایا کہ اے لڑکے، اللہ کے حکم سے میری بات کا جواب دو۔ اس لڑکے نے فوراً کہا، لبیک یا نبی اللہ، اور اس کی جو زبان بند تھی اللہ کے حکم سے کھل گئی۔ تب وہ عورت سمجھی کہ یہ بات کافروں نے جھوٹ پھیلائی ہے۔ بعد اس کے حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ کے حکم سے اٹھو اور بت خانے میں جاؤ اور تمام بتوں کو کہو کہ تمہیں جرجیس نبی بلاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لڑکا آپ کے کہنے سے اٹھا اور جہاں اس کے پاؤں ٹھیک ہوئے، پس وہ لڑکا سیدھا بت خانے میں گیا۔ اس بت خانے میں 70 بت رکھے تھے۔ لڑکے نے جا کر کہا، اے بتو، تم کو جرجیس نبی بلاتے ہیں، بس اللہ کے حکم سے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ بس تمام بت اس بت خانے کے سرنگوں اس لڑکے کے ساتھ حضرت جرجیس علیہ السلام کی خدمت پر پہنچے۔ آپ نے تمام بتوں کے سروں پر ٹھوکریں مار کر انہیں زمین کے اندر دھسا دیا۔ تب دادیانہ کی بیوی یہ سب حال دیکھ کر اپنی قوم سے بولی، اے لوگو، جرجیس کے خدا سے اپنے گناہ بخشواؤ اور پناہ مانگو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو اپنے بتوں کی طرح خاک میں مل جاؤ گے۔ تب دادیانہ پلید اپنی بیوی سے بولا، اے بی بی، آج 7 برس ہوئے جرجیس ہم کو تبلیغ کرتا ہے اور معجزے اور دلائل دیتا ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لائے، اور تم صرف ایک دن کے معجزے سے اس پر ایمان لائی ہو۔ تب وہ بولی، اے صاحب، تم شقاوت ازلی سے ان پر ایمان لا لائے، شکی رہے، اور مجھ کو سعادت ازلی تھی، سو میں ایمان کی سعادت حاصل کی۔ تب یہ سن کر دادیانہ ملعون نے اسے دار پر کھینچا۔ جب اس کی جان نکلنے والی ہوئی تو اس نے کہا کہ اے میری قوم، گواہ رہنا کہ میں کامیاب ہوئی اور جان بہا کے تسلیم ہوئی۔ بعد اس کے حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنا روئے مبارک آسمان کی طرف کر کے کہا، یا رب، تو دانا و بینا ہے، آج 7 برس سے میں تکلیف اٹھاتا ہوں۔ تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ 7 برس کافروں کے ہاتھ سے رنج و غم اٹھاؤ گے، سو آج مدت پوری ہوئی، اب میں اور صبر نہیں کر سکتا، میں ان کافروں سے عاجز آ چکا ہوں، بس اب مجھ میں اور دکھ سہنے کی طاقت نہیں، مجھے شہادت نصیب فرما اور شہیدوں میں داخل کر، اور ان کافروں پر اپنا عذاب نازل کر، اور جو لوگ تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر رحمت نازل فرما۔ بس جرجیس علیہ السلام نے دعا سے فراغت حاصل کی اور ایک آتش غضبناک آسمان سے نازل ہوئی، بجلی کی کڑکی ان کافروں پر گری۔ یہ دیکھ کر ملعونوں نے حضرت پر تلواریں کھینچ ماری کہ یہ سب ان کی دعا کے سبب ہوا۔ پس وہیں حضرت جرجیس علیہ السلام نے اپنی خواہش کے مطابق درجہ شہادت پایا۔ حضرت کی شہادت کے ساتھ ہی آسمان سے آگ برسنے لگی اور تمام کافر شہر کے جل کر خاک ہوئے اور جہنم واصل ہوئے، اور 30,000 لوگ جو کہ ایمان لائے تھے، صرف وہ لوگ زندہ بچ گئے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔